الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ تعلیمات صالحین، یہ ایک ایسا موضوع اور یہ ایک ایسا عنوان ہے کہ تعلیمات صالحین پر اگر امت مسلمہ غور کرے، پڑھے اور پھر عمل کرے تو امت مسلمہ کے غموں کا مداوع ہوگا۔ تعلیمات صالحین یہ ایک ایسا ٹاپک ہے کہ اگر امت مسلمہ اس میں غور کرتی جائے تو جو آج لادینیت اور لحدیت کی یلغار اور فتنوں کے انبار امت مسلمہ پر مسلط ہو چکے ہیں اور روح زنگ آلود ہو چکی ہے، دل سیاہ ہو چکے ہیں، تعلیمات صالحین کی برکت سے ہماری روحوں کو جلا ملے گی۔ تعلیمات صالحین کی برکت سے ہمارے دلوں کا زنگ دور ہوگا۔ تاریخ اسلام گواہ ہے کہ جب بھی امت مسلمہ پر کوئی فکری، عملی یا عقائد کے اعتبار سے کوئی خرابی واقع ہوئی ہے تو اللہ کے ولی ہی تھے جنہوں نے ان خرابیوں کو دور کیا۔ وہ چاہے حضرت داتا علی حجویری کا دور ہو، چاہے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمہ اللہ کا دور ہو، چاہے وہ بابا فرید الدین مسعود گنج شکر کا دور ہو، اور بالخصوص حضرت محبوب سبحانی قطب ربانی الشیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا دور ہو، آپ نے اور اللہ کے تمام اولیاء نے اپنے اپنے ادوار میں امت مسلمہ کی بھلائی کے لیے، انسانیت کو اللہ رب العالمین کے ساتھ، اللہ کے ساتھ تعلق کو مضبوط کرنے کے لیے اولیاء اللہ نے اپنی تعلیمات سے بھرپور کردار ادا کیا۔ تو ہمارے اس چینل کا نام بھی تعلیمات صالحین ہے، وہ اسی عنوان پر رکھا گیا ہے اور اسی مقصد کے لیے رکھا گیا ہے تاکہ ہم اہل اللہ کی سیرت، اہل اللہ کی تعلیمات کو پڑھ کر اپنے آپ کو سنواریں۔ امت مسلمہ جو آج پریشانیوں کا شکار ہے وہ پریشانیاں ہماری دور ہوں، ہماری روحوں کو اللہ پاک جلا عطا فرمائے۔ تو اس میں سے ہم انشاءاللہ وقتاً فوقتاً اولیاء اللہ کے مختلف اسباق اور مختلف ادوار اور مختلف اولیاء اللہ کی باتوں کو سنتے رہیں گے۔ اس میں سے سب سے پہلے ہم حضرت محمد جلال الدین رومی رحمہ اللہ، جو کہ مولانا روم رحمہ اللہ کے نام سے مشہور ہیں، ان کی مثنوی شریف سے انشاءاللہ ہم آغاز کریں گے۔ آج ان کی سیرت کے حوالے سے بہت ہی مختصر اور جامع گفتگو۔ آپ کی زندگی، آپ 7ویں صدی ہجری کے دور کے بہت بڑے اللہ رب العالمین کے نیک صالح بندے اور اپنے دور کے بہت بڑے فقیہ، عالم اور محدث و مفسر گزرے ہیں۔ آپ کی زندگی کا اگر جائزہ لیں تو آپ کی زندگی 2 ادوار پر ہمیں مشتمل نظر آتی ہے۔ ایک وہ دور جس دور میں آپ فقط عالم تھے، آپ فقط صالح تھے، لیکن جذب کی وہ کیفیت نہ تھی، روحانیت کی وہ کیفیت نہ تھی جو آپ کو حضرت شمس تبریز رحمہ اللہ کے ساتھ تعلق اور نسبت کے ساتھ حاصل ہوئی۔ اللہ اکبر! حضرت شمس تبریز یہ وہ بندے ہیں کہ جنہوں نے اپنے مرشد حضرت بابا کمال الدین جندی رحمہ اللہ سے یہ عرض کیا کہ حضرت میرے دل میں اللہ کی عشق اور معرفت کے علوم ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر کی طرح ہیں، لیکن زبان سے میں اس کا تکلم نہیں کر سکتا۔ زبان پر جب لاتا ہوں زبان رک جاتی ہے۔ حضرت یہ کیا وجہ ہے؟ آپ کے مرشد نے فرمایا، بیٹا، اللہ پاک نے تمہارے تکلم کی طاقت تمہیں نہیں دی، بلکہ اس علم کے بیان کرنے کے لیے اللہ پاک نے کسی اور کا انتخاب کیا ہے۔ کسی اور کو ڈھونڈو
اور اس کو تم یہ علم پہنچاؤ۔ آپ نے عرض کی حضرت پھر آپ ہی رہنمائی کر دیجئے، میں کس کے پاس جاؤں؟ تو آپ نے فرمایا حضرت علامہ مولانا محمد جلال الدین رومی، وہ اللہ کا نیک بندہ کامل ولی ہے، آباء و اجداد بھی اس کے بڑے نیک گزرے ہیں، اللہ پاک نے تمہارے تکلم کے لیے اس کا انتخاب کیا ہے، جاؤ اور جا کر اس علم کو جو اللہ نے تمہیں عطا کیا اس کو جلال الدین رومی کے سپرد کر دو۔ حضرت شمس تبریز سفر کرتے ہیں، مولانا روم رحمہ اللہ کے پاس آتے ہیں۔ ایک بات آپ کو ضروری میں یہ بتاتا چلوں شمس تبریز کے حوالے سے، یہ شمس تبریز جن کا قبر وہ ملتان میں ہے، اور ایک وہ شمس تبریز ہیں جو کہ مولانا روم رحمہ اللہ کے مرشد ہوئے۔ یہ جو شمس تبریز ہیں یہ مولانا روم کے ملتان کے اندر جس کی قبر ہے، یہ کوئی اللہ کے ولی نہ تھے جو حضرت مولانا روم کے مرشد ہوں، بلکہ علماء نے اس کی تحقیق کی ہے، یہ شمس الدین سبزواری ہے، یہ کوئی اور ہے، یہ اسماعیلی فرقے کا یہاں پنجاب میں بانی تھا، یہ مولانا روم رحمہ اللہ کے بھی 300 سال بعد آیا ہے، تو یہ وہ شمس تبریز نہیں ہے اور یہ کوئی اللہ کا ولی نہیں۔ علماء نے اس کی تحقیق کی ہے باقاعدہ۔ شمس تبریز جو مرشد ہیں مولانا جلال الدین رومی رحمہ اللہ کے، وہ ایران کے تھے۔ آپ چلتے ہیں مولانا روم رحمہ اللہ کے پاس پہنچتے ہیں۔ سیرت نگاروں نے مختلف واقعات آپ کی اور شمس تبریز کی ملاقات کے بیان کیے، اس میں سے جو ہم نے اپنے استاد محترم حضرت علامہ مولانا ممتاز احمد چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے حاصل کیا سبق، اس میں آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ آپ پہنچے اور مولانا روم رحمہ اللہ وہ اپنے بچوں کو، طالب علموں کو درس حدیث درس قرآن دے رہے تھے، آپ چپ کر کے بیٹھے رہے، مجذوبانہ لباس تھا، فقیرانہ انداز تھا، بیٹھے رہے سنتے رہے۔ جب درس ختم ہوا شمس تبریز مولانا روم رحمہ اللہ کے پاس آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں اینچیست، یہ کیا چیز ہے؟ مولانا روم دیکھ کر مسکراتے ہیں، کہتے ہیں آپ تو بھی اللہ والے ہیں، آپ تو درویش ہیں، آپ کو کیا پتہ کہ یہ کیا شے ہے، یہ آپ کی دست رست میں علم نہیں، اس کو چھوڑیں۔ بچوں کو چھٹی ہو جاتی ہے، مولانا روم بھی کچھ دیر کے لیے اپنے گھر تشریف لے آتے ہیں۔ شمس تبریز کو اتنا غصہ آتا ہے، آپ ان کتابوں کو اٹھاتے ہیں اور اٹھا کر آپ پانی کا جو حوض بالکل ہی قریب تھا اس میں وہ ڈال دیتے ہیں۔ مولانا روم کے طالب علم دوڑتے ہوئے استاد جی کے پاس جاتے ہیں، استاد صاحب ایسا معاملہ ہو گیا، وہ مجذوب، وہ فقیر، اس نے وہ ساری کتابیں حوض میں ڈال دی۔ اس دور میں کتابیں ہاتھ سے لکھی جاتی تھی، پرنٹنگ کا زمانہ نہ تھا۔ استاد صاحب بھی آ گئے، سارے اکٹھے ہیں، شمس تبریز درمیان میں بیٹھے ہیں۔ مولانا روم نے کہا اے اللہ والے، یہ کیا کر دیا تم نے؟ بچوں کی محنت پر پانی پھیر دیا۔ شمس تبریز نے کہا تمہیں یہ کتابیں چاہیے؟ آپ نے اپنا ہاتھ حوض میں ڈالا اور کتابوں کو باری باری کر کے نکالتے گئے، اور وہ کتابیں پانی کا ایک قطرہ بھی انہیں نہ پہنچا تھا، بلکہ وہاں پر مٹی تھی جو آپ جھاڑ کر بینچ پر ڈیسک پر رکھتے گئے۔ مولانا روم اور طالب علم یہ منظر دیکھ کر حیران ہو گئے۔ اب مولانا روم نے کہا شمس تبریز سے اینچیست، یہ کیا ہے؟ تو حضرت شمس تبریز نے فرمایا میں نے جب تم سے پوچھا تھا کہ یہ کیا ہے، تم نے کہا تھا آپ کو اس کا پتہ نہیں، تو اب میں بھی یہ کہتا ہوں یہ وہ شے ہے جس کا آپ کو پتہ نہیں، یہ آپ کے دست رس میں نہیں۔ حضرت مولانا روم رحمہ اللہ کے دل میں یہ بات پیوست ہو گئی، آپ نے حضرت شمس تبریز کی صحبت کو لازم پکڑا، حتیٰ کہ 40 دن تک اپنے مرشد کے ساتھ کسی ویرانے میں، کسی گھر میں آپ چلہ کشی کرتے تھے، کئی دن آپ بھوکے پیاسے رہتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے وہ علم جو شمس تبریز کو عطا فرمایا تھا، وہ عشق الہی جو عطا فرمایا تھا، شمس تبریز نے وہ عشق الہی
مولانا روم رحمہ اللہ کے دل میں ڈال دیا۔ اب آپ کے دل کی کیفیت ہی کچھ اور ہو گئی۔ اب عالم یہ تھا کہ پہلے آپ سما سے متنفر تھے، اب سما کا اتنا آپ کو ذوق ہوا کہ اگر کوئی لوہا بھی کوٹ رہا ہوتا، لوہے پر ضربیں لگا رہا ہوتا، اس ضرب کی آواز پر آپ کو اللہ اللہ کا ذکر یاد آ جاتا، آپ مست ہو کر بے ہوش ہو جاتے۔ اور اگر نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے تو ساری ساری رات کبھی رکوع میں گزر جاتی، کبھی ایک ہی سجدے میں گزر جاتی، کبھی قیام میں گزر جاتی، اور رو رو کر آپ کے رونے کا یہ عالم تھا کہ سردیوں کے سخت راتوں میں برفانی علاقے میں آپ اپنے گھر میں کھڑے ہو کر عشق الہی میں جب روتے تھے، آپ کے چہرے پر آنسوں اور آپ کی داڑھی آنسوؤں سے تر ہو جاتی، حتیٰ کہ وہ آنسو یخ ہو کر ٹھنڈے ہو کر وہ برف بن جاتے۔ اب آپ کی اس کیفیت میں جو آپ نے کلام بیان کیا، آپ کے شاگردوں نے لکھا، اس کو کہا جاتا ہے مثنوی شریف۔ انشاءاللہ کل کے درس میں ہم مولانا روم رحمہ اللہ کی مثنوی کے اوپر کچھ گفتگو کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔